اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس اپنے رب کے اذن سے ہر امر لے کر، اور یہ دائم البرکہ ہے اور سلام ہے یہ شب طلوع فجر تک ملائکہ نازل ہوتے ہیں علی من یشاء من عبادہ۔ ملائکہ جہاز کی طرح ایئرپورٹ پہ نہیں اترتے، رن وے پہ نہیں اترتے، چونکہ انسان، قرآن میں اللہ نے انسان کا تعلق مخلوقات میں سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ملائکہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، چونکہ ملائکہ کائنات کی ہر چیز میں اور انسان سے مربوط ہر کام میں دخیل ہیں، ہر کام میں۔ جن نہ کائنات کے کام جنات کے سپرد ہیں، اور نہ ہی انسانوں کا کوئی معاملہ جنوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کوئی کام انسان سے مربوط کوئی کام جنات کے سپرد نہیں ہے، لیکن ہر کام ملائکہ کے سپرد ہے۔ ملائکہ کے بغیر انسان کا کوئی کام انجام نہیں پا سکتا، انسان خود کرے، اکیلا کرے، دوسرے مل کے کریں، ملائکہ کے تعاون سے، ملائکہ کی دخالت سے، ملائکہ کی شمولیت سے انسان کا ہر کام انجام پائے گا۔ اب ملائکہ سے تعلق ہمارا اتنا ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہے، اور ملائکہ سے معرفت و قرب ہمارا کتنا ہے، پہچان کتنی ہے ملائکہ کی۔ پوری زندگی میں کبھی کسی ملک سے، فرشتے سے واسطہ پڑتا ہے؟ اپنی 83 سالہ زندگی میں یا 23 سالہ زندگی میں یا 13 سالہ زندگی میں کبھی فرشتے سے پالا پڑا ہے؟ جو اس قدر زیادہ ہیں، قدم قدم پہ فرشتے ہیں، زمین و آسمان پہ فرشتے ہیں، درمیان میں فرشتے ہیں، اور آپ کا ہر کام فرشتوں کے ذریعے انجام پا رہا ہے، تو آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہے فرشتوں سے؟ اتنے اجنبی و لا تعلق کیوں ہیں آپ فرشتوں سے؟ اتنے دور کیوں ہیں اس مخلوق سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کا سٹاف ہے، یہ ملائکہ، بعض اساتید بزرگوار کی تعبیر کے مطابق یہ سٹاف ہیں، اللہ کا ورکنگ سٹاف ہے، جو کچھ اللہ ارادہ کرتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے وہ ارادہ عملی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے جس طرح بیان فرمایا کہ انسانوں سے مربوط ہر چیز ملائکہ کے ذریعے انجام پاتی ہے، اور یہ ملائکہ ہر انسان سے ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ کہ ان کا شیعوں کے ساتھ تعلق ہے، سنیوں سے نہیں ہے، یا سنیوں کے پاس آتے ہیں شیعوں سے روٹھے ہوئے ہیں، یا مسلمانوں سے پاس آتے ہیں غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ انسان جو بھی ہے اور غیر انسان بھی جو کام زمین پر انجام پاتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ بارش کا ہر قطرہ یہ فرشتہ لے کر آتا ہے، ملائکہ یہ کام کرتے ہیں، ہر چیز ملائکہ کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ خب جو مخلوق اتنی ہمارے ساتھ مصروف ہے اور اللہ کی طرف سے مامور ہے ہماری کاموں کی تسہیل میں، سہولت کاری میں، ہم اس سے دور کتنے ہیں؟ نہ اس کا معنی پتہ ہے، نہ اسے کوئی زندگی میں پالا پڑا ہے، نہ اسے کوئی تعلق ہے، نہ اسے کبھی یاد کیا ہے، نہ اس کے لیے کوئی آداب بجا لائے ہیں، نہ اس کا کبھی شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اس شب خصوصیت کے ساتھ عام ملائکہ تو روزانہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مخصوص ملائکہ لیلۃ القدر اللہ کی طرف سے اذن الہی سے، اور فیصلے جو تقدیریں ہیں، جو مقادیر ہیں، آپ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو طلب کیا ہے، وہ سب کچھ ملائکہ، مخصوص ملائکہ، اور مخصوص ملائکہ میں سب سے افضل ملک وہ روح القدس ہے، سردار ملائکہ۔ یہ خود سردار ملائکہ اللہ کی طرف سے زمین پر اترتا ہے، کس کے لیے؟ عباد خدا کے لیے۔ وہ بندے اللہ چاہتا ہے، جنہیں چاہتا ہے خدا کہ جن کے ساتھ مشیت ہوتی ہے، ان پر خود روح القدس اترتا ہے، ان ملائکہ، ان بندوں کے اوپر۔ کیا لے کر آتا ہے؟ یہ سلام و برکت لے کر آتا ہے طلوع فجر تک، اور جو اللہ نے فیصلے کیے، قضا کی ہے، قضا یعنی جو اللہ نے طے کر دیا ہے، حکم صادر کر دیا ہے، وہ حکم اللہ کا لا کر زمین پر نافذ ملائکہ کرتے ہیں، انسانوں کے لیے ملائکہ نافذ کرتے ہیں۔ کہ یہ بات ہم نے تفسیر میں قدرے اس تفصیل سے زیادہ کی ہے، بلکہ وہاں پر بھی جتنی بات ہونی چاہیے ملائکہ کے متعلق وہ نہیں کی تبیین الکتاب میں، لیکن جہاں اللہ کا فرمانا تھا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ملائکہ کو اللہ نے انسان کی خلقت میں شریک رکھا، اور سب سے پہلے انہیں بتایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ملائکہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا دیں آپ، ملائکہ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اور پھر ملائکہ نے اعتراض بھی کیا کہ اس کو بنا رہے ہو جو زمین پہ فساد کرے گا، سفک دماء کرے گا۔ چونکہ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بتایا کہ زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ کی زحمت بڑھ رہی ہے، آپ کی دشواریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور ملائکہ کو بھی یہی کھٹکا تھا کہ اس کے آنے سے ہمارا کام بڑھ جائے گا، چونکہ یہ تو فساد کرے گا، فساد یہ کرے گا، سنبھالنا ہمیں پڑے گا، سفک دماء یہ کرے گا، پھر اس کو ٹھیک ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو ایسا بنائی ہی نہیں آپ جو خرابیاں کرے اور ہماری مشکل میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسان کی حقیقت سے آشنا کیا، اور اس کے بعد تسلیم ہوئے اور سجدہ کیا اسی انسان کو۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، وہ ملائکہ جو انسان کو سجدہ کرتے ہیں، جو انسان کی ساری زندگی کے تمام امور کے کفیل ہیں اور ان کے ذریعے سے انجام پاتا ہے سارا معاملہ۔ ہم کسی دفتر میں جائیں، کسی بینک میں جائیں، کسی سرکاری غیر سرکاری دفتر میں، اسپتال میں جائیں، اور اسپتال کے سٹاف سے ہماری اچھی الیک سلیک ہو جائے۔ آپ روزانہ اسپتالوں میں جاتے ہیں، جس اسپتال میں جان پہچان ہو وہاں پر کتنی آسانیاں ہوتی ہیں آپ کی۔ جس محکمے میں آپ جاتے ہیں وہاں کسی بھی سٹاف کے، کسی ادنا سٹاف سے، اعلیٰ سٹاف سے
تھوڑی سی جان پہچان آپ کی ہو جائے کتنے مشکل کام انسان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ بڑا نادر قسم کا خود میرا اپنا خود بیتی ہے۔ میں نے پاسپورٹ رینیو کروانا تھا، تو اس مدت میں وقت بہت کم تھا، 1 دن کی مہلت تھی، بیرون ملک کہیں جانا تھا، تو 1 دن میں ہی پاسپورٹ اگر رینیو ہوتا، تمدید ہوتی تو یہ سفر ممکن ہوتا، ورنہ نہیں۔ تو اس 1 دن میں کوشش کی، جو پاسپورٹ کے پورے پاکستان کے ہیڈ ہیں، ان کو فون کسی نے رابطہ کروایا کہ یہ کر سکتے ہیں، انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں۔ ہم وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ سامنے دیکھیں دروازے کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، ہم نے کہا لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ وہاں کھڑے ہو جائیں آپ لائن میں، آپ کی جب باری آئے گی آپ کو ٹوکن ملے گا، تو ٹوکن لے کے پھر کھڑے ہو جائیں باہر، پھر ٹوکن کے مطابق اندر سے آواز ملے گی، پھر اندر جائیں گے آپ، باقی پروسیجر طے ہوگا، پھر وہ آپ کو دن بتا دیں گے کہ آپ کو پاسپورٹ کب ملنا ہے، یعنی تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد۔ تو ہم نے کہا ہمیں تو آج چاہیے، تو بارکیف انہوں نے کہا کہ اسی طرح پاسپورٹ بنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو مایوسی کے ساتھ ہم اب سوچ رہے تھے کہ وہ ٹکٹ جو ہوا تھا وہ کینسل کرائیں، کیونکہ پاسپورٹ تو بن نہیں رہا۔ تو اسی دوران ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی ایک کلاس فیلو ہیں لڑکی، وہ بچی ابھی تازہ کسی پاسپورٹ آفس میں بھرتی ہوئی ہے کانٹریکٹ پہ، تو اسے پوچھ لیتے۔ میں نے کہا یہ پاسپورٹ کا ڈائریکٹر جنرل جب نہیں کر سکتا تو وہ کانٹریکٹ پہ جو بچی آئی ہے کمپیوٹر آپریٹر وہ کیسے کرے گی؟ تو انہوں نے کہا آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے فون کیا، اس بچی نے ہمیں کہا آ جائیں، اور ٹائم ختم ہو گیا، یعنی جو پبلک ڈیلنگ کا ٹائم ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، پیسے بھی ہم نے جمع نہیں کروائے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گی، اور اس نے کر دیا۔ وہ کوئی بڑے عہدے پر بھی نہیں تھی، صرف کمپیوٹر آپریٹر تھی، اس کا کام صرف انٹریاں کرنا تھی کمپیوٹر پہ، اور کوئی اختیار عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ اسٹاف میں تھی، پاسپورٹ آفس کے اسٹاف میں تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں، 2 گھنٹے بعد آپ کا پاسپورٹ تیار ہو جائے گا، اور اس نے 2 گھنٹے بعد ہمیں پاسپورٹ تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ لیں پاسپورٹ۔ مثال میں اس لیے پیش کی ہے کہ اگر اسٹاف میں سے کسی کے ساتھ الیک سلیک ہو آپ کی، کام کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کے اسٹاف کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، نظام الہی میں اللہ نے جو اسٹاف رکھا ہوا ہے آپ کے امور کے لیے، اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، پھر کتنی آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہوں گی۔ یہ جو روزمرہ مشکلات ہیں آپ کو، یہ جو قدم قدم پہ مشکلات ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ اسٹاف سے انبن کی ہوئی ہے آپ نے۔ جتنے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے عہدیدار، اگر اسٹاف کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں تو معاملات کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اسٹاف ہے کائنات اور کائنات کا نظام چلانے کے لیے، انسان کا نظام چلانے کے لیے، انسانی نظام چلانے کے لیے ملائکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور یہ ملائکہ آتے ہیں لیلۃ القدر۔ آج آنے والی شب کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، رات ہے ملائکہ کے نزول کی شب ہے۔ تو تیاری کر لیں ان مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے۔ ان مہمانوں سے کسی ایک کے ساتھ تو تعلق ہو جانا چاہیے، آج شب کسی کے ساتھ تو ملاقات ہو جائے، کسی کے ساتھ تو آپ کی الیک سلیک ہو جائے کہ مشکل کام آسان ہو جائیں، چونکہ آج شب آپ نے طلب کرنا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ملائکہ نے نافذ کرنا ہے۔